اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس طرح اذان و اقامت میں ہم روز تکرار کرتے ہیں کہ نماز بہترین عمل ہے اور انسان کو کمال اور قرب خدا تک پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو شیطان نے اغوا کیا ہے۔ ہم صرف ان اذکار، الفاظ اور وظیفوں کو ظاہراً ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، لہٰذا نماز سے بہترین قسم کا نتیجہ حاصل نہیں کرتے، کیونکہ بہترین نتیجہ روح نماز کے ساتھ کنیکشن ہے اور ہماری نماز اس حقیقت سے خالی ہوتی ہے۔ کیا واقعی طور پر تمام اعمال میں سے صرف نماز ہی خیر العمل اور قرب خدا، کمال انسان اور کامیابی کا بہترین وسیلہ ہے؟ اگر ہم نماز کا باقی اعمال کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ باقی اعمال کی نسبت نماز سادہ اور آسان تر ہے، تو پھر اس کو باقی اعمال سے زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اگر نماز کو جہاد کے ساتھ کمپیئر کریں تو جہاد نماز کے مقابلے میں انتہائی مشکل، ہزاروں تکلیفوں، مشکلات یعنی بھوک، پیاس، تھکاوٹ، اعضاء کا قطع ہو جانا، قتل ہونا وغیرہ سے انجام دیا جاتا ہے، لیکن نماز جہاد کے مقابلے میں انتہائی سادہ اور آسان کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ الفاظ اور کلمات کو زبان سے جاری کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، تو اتنی آسانی کے ساتھ انجام پانے والے عمل کو خیر العمل کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خداوند متعال معبود حقیقی کے مقابلے میں کسی اور چیز کی حقیقت کو قبول نہ کرے، بلکہ ہر ایک چیز کو اس کی ذات کے سپرد کر دے۔ انسان کے تکامل اور کمال کے لیے سب سے بڑی مشکل اور بنیادی رکاوٹ ہماری سوچ ہے۔ ہم اکثر خدا بند کریم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک قسم کی ربوبیت اور صاحب اختیار ہونے کے قائل ہیں۔ ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں، ہوش اور حواس طاقت رکھتے ہیں، مال و ثروت رکھنے والے ہیں، اور خصوصاً کبھی اگر سوسائٹی میں گیدرنگ کا موقع مل جائے تو پھر تو ہماری انانیت بالکل آخری بلندی پر ہوتی ہے۔ ہم خداوند متعال کے مقابلے میں اپنی خواہشوں اور ارادوں کے قائل ہیں، حتیٰ کہ اکثر اوقات ہم اپنے ارادے اور چاہت کو خدا کے ارادے اور چاہت پر ترجیح اور پرائیورٹی دیتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23۔ بس کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود قرار دیا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے ہم میں سے بجائے خدا پرستی کے خود پرستی میں مبتلا ہیں، اور بجائے تسلیم خدا ہونے کے اپنی ذات اور خواہش نفس کے سپرد ہو چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے جو خواہش پرستی کے شکار نہیں ہیں، ورنہ ہم سب کے اندر خواہش پرستی وجود رکھتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر
شرک مخفی انداز میں موجود ہے۔ خدا پرستی اور خود پرستی پیرالل چل رہی ہیں۔ اب ہم نماز کا بنیادی فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے فرض کرنے کی بیسک حکمت کیا ہے۔ تو نماز کی حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام خود پرستیوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنی خودی اور باقی سب چیزوں سے اپنے رخ کو موڑ کر صرف ذات خدا کی طرف کر لیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 79۔ میں نے اخلاص نیت، پاک دل کے ساتھ اپنے چہرے کو اس خدا کی طرف پھرایا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جی ہاں، نماز تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وسیلہ ہے۔ اس کے آستانے کی دہلیز پر اپنے سر کو مٹی پر رکھ دے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی پریکٹس کرے۔ نماز ایک ایسا پریکٹس کرنے کا میدان ہے جس میں کھڑے ہو کر انسان اپنی تمام چیزوں کو، زندگی اور موت کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ سورہ انعام مشہور آیت 162۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب، کہہ دو کہ حقیقت میں میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، موت تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ نماز اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے۔ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ جو عبودیت کی حقیقت ہے، جسے تسلیم محض کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل خدا کے سپرد کر دینا، وہ انسان کے اندر پرورش پائے۔ یہ تسلیم محض اس مقام پر پہنچ جائے کہ صرف زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل اور تمام جسم انسان یہ کہے، میں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا۔ یہ آیت ہے نمبر 20 سورہ آل عمران کی۔ جب انسان اپنی پوری ہستی کو اور تمام چیزوں کو خدا کی طرف پھیرا دیتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی میری وجہ سے نہیں ہے، تمام چیزیں تیری ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اسی رب کے اختیار میں رہنی چاہیے اور تیرے راستے میں ان کو استعمال ہونا چاہیے۔ نماز اس حالت کو انسان کے اندر مضبوط کر کے پرورش کرتی ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھے۔ اس لحاظ سے انسان کو ظاہری طور پر بھی کہا گیا ہے کہ نماز گزار اپنے چہرے کو قبلے کی سمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا احترام کے ساتھ اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہونا، جھکنا، تعظیم کرنا، زمین پر گرنا اور سجدہ کرنا، ہاتھوں کو حاجت طلب کرنے کے لیے بلند کرنا، قنوت اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے وقت تمام چیزوں کو اپنی ذات سے دور کر دینا، الگ کر دینا، اور پھر نماز کے اندر سورتوں کا پڑھنا، دوسرے ذکر اور اذکار کا بجا لانا، ایک غلام کا اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑانا، تعریف و توصیف کرنا۔ جب اس حد تک نماز کو اہمیت دی گئی ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ نماز مقصد تخلیق تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے، یعنی انانیت کو ختم کرنے اور بندگی کی حقیقت کو پیدا کرنے اور منزل مقصود تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز وہ بہترین راہ اور اعلیٰ قسم کا ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے کہ جس کے ساتھ خداوند کریم کے مالک حقیقی ہونے کو اور عبودیت کے اظہار کو انسان کے وجود کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔
صرف نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں ظاہری طور پر بھی انسان کا مکمل جسم اور باطنی طور پر بھی ذہن، دل اور انسان کا مکمل باطن عبودیت میں غرق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ راز ہے اس بات کا کہ تمام اعمال میں نماز کو ہی خیر العمل کہا گیا ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جماعت سے دعا۔